بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قابل کا فرار۔ روضۃ الاصفیاء کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے غم سے صبر عطا فرمایا اور اس کے صبر کے صلے میں کثیر اولاد عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ قابل سے حابل کے قتل کا بدلہ قصاص لینا چاہیے، مگر قابل اس خوف سے بھاگ گیا اور اس نے آتش پرستی اختیار کر لی۔ عہد الست۔ قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر فہم اور گویائی عطا فرمائی اور ان سے توحید کا اقرار لیا، اور ارشاد ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب میں عرض کیا، قالوا بلی، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اقرار فرشتوں کی موجودگی میں لیا اور ان کو گواہ بنایا، اور اس عہد نامے کو حجر اسود میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی حج کی سعادت حاصل کرے گا، حجر اسود اس کی حج کی گواہی دے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، مگر بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے بوسہ دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف پتھر ہی نہیں ہے بلکہ یہ خدا اور بندوں کے درمیان گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ غرض عہد الست کا تذکرہ اور اس کے توڑنے کی مذمت اس آیت میں بھی فرمائی گئی ہے۔ وصیت اور نصیحت۔ عام طور پر تاریخی تذکروں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 920 برس کی ہوئی۔ آخر وقت میں آپ نے اپنی بیوی حضرت حوا اور تمام اولاد سے ارشاد فرمایا کہ اب تم سب مجھے تنہائی میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل لی اور مشغول ہو گئے، اور پھر اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت شیث علیہ السلام جو آپ کے محبوب اور مسعود فرزند تھے، آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا، چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی اور پھر اپنے والد کے جانشین قرار پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مکہ میں اور حضرت بی بی حوا کا مزار جدہ میں موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔